خلق الإنسان وعلمه البيان وزينه بالفضل وشرفه بالإيمان والحمد لله الذي فرض علينا حسن تربية البنين والبنات وجعل الإسلام دينا جامعا بين مصالح الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام ومسك الختام وعلى آله الكرام وصحابة الأعلام وعلى التابعين لهم بإحسان وعلينا معهم برحمتك يا ملك القدوس السلام. جناب صدر نشین بزم مجدد الفسانی، سلیم الفکر، احباب کرام، نونہالان ادارہ کے مربی والدین، خواتین اسلام، طلباء عزیز، یہ امر اہل علم پر واضح ہو چکا کہ بلاد ساہیوال میں ادارہ مجدد الفسانی شیخ سرہندی کے نام نامی کی برکات اور انوارات سے منسوب اور منور ہے. حضرات، آج سے 16 سال قبل 21 مارچ 2002 کو ادارہ الفسانی کے آغاز میں پڑے گا. اپنے خطبہ افتتاحیہ کے مرکزی جملہ کے الفاظ دہراتا ہوں. امت مسلمہ کی نسل آئندہ کی تہذیب و تعدیب اور تعلیم و تربیت کے لیے ہم نے دور حاضر کی روش کو جس محتاط انداز سے اختیار کرنے کا عزم کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان شاہی بچوں کو بالوں پر سے یوں آراستہ کیا جائے کہ خاک مشرق سے چمک جائے مثال آفتاب، تا بدخشاں پھر وہی لال گرام پیدا کرے. معزز مسلمین و مسلمات، مقدس مومنین و مومنات، ہم اسی نشل آفرین سلسلہ الظہر کو عزم و استقلال کے ساتھ اپنے رنگ و آہن میں حسن و خوبی کے ساتھ بعون اللہ سنبھالے ہوئے ہیں اور آموزش و پرورش کے اس گہوارہ علمی کو اپنی بساط پر مسائل کے ساتھ بہتر بنانے کے لیے مصروف جہد و عمل ہیں. وہ اگر عرفہ مقاصد کی لگن راہ دکھلاتے ہیں رب المنن. سامعین فقور و فہیم، ہماری چشم تمنا میں ایک ایسے مانوی گنبد کی تعمیر کا تصور ہے جو گنبد خضرا کی عکسی تنویر لیے ہو. اس سبز روشنی کے پرتاؤ میں نسل نو کی اٹھان اور عنفوان اس انداز سے ہو کہ بچوں کی علمی، ادبی، فنی اور تہذیبی رفتار دیکھ کر والدین اور ملت اسلامیہ کے دردمندوں کو امید افزا اطمینان نصیب ہو. وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور یہ امر اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. حضرات، اس ادارہ کے محاط میں ایک جامعہ دانشگاہ الفسانی کے نام سے ہے، جس کے زیر انتظام مختلف شعبہ جات روح پذیر ہوں گے انشاءاللہ بعون اللہ. شعبہ تحفیظ القرآن یعنی بستان حجاز کا اجرا ہو چکا ہے. نیز وفاق المدارس العربیہ کے ساتھ اس کا الحاق بھی ہو چکا ہے. شعبہ ناظرہ قرآن فاضل قاری حضرات اور عالمہ قاریات کی زیر تدریس پوری فعالیت کے ساتھ تمام طلباء اور طالبات کے لیے ابتدائی سے جاری و ساری ہے. سامعین کرام، اللہ بدی و قادر کے حضور ہماری سائلانہ عاجلانہ دعائیں ہمارا سرمایہ عمل ہے اور عزم و جزم کے ساتھ امید کرم کا سہارا ہے. آئندہ انشاءاللہ وسعت دامن کے ساتھ بوستان دانشگاہ الفسانی میں کچھ خوش رنگ پھولوں کی نظارگی کا تصور ہے. خدا کرے یہ گلدستہ مرتب ہو جائے اور وسیع تر ماحول میں خوشبو افشانی کرے. بستان حجاز حفظ القرآن، قراءت القرآن، ناظرہ قرآن، بالکرم تحریر و تعلیم، ہومیوپیتھک کالج، جامعہ طبیہ، دراسات دینیہ، مشکیات فرق، رفاہی سوسائٹی، کلاس ترجمہ قرآن، ہوم اکنامکس، توما، سلائی امبرائڈری بنام سوزن، تلکا عشرۃ الکاملہ. حسن نیت سے عزائم کی فضا بنتی ہے، زندگی بنتی ہے، ایمان کی بقا بنتی ہے. حاضرین، ہمارے سلسلہ تعلیم میں لولو منصورہ یعنی بکھرے موتی کڈس کیمپس ہے، جہاں بچوں کی اسلامی تہذیبی
تربیت کی جاتی ہے۔ لولو منیرہ روشن موتی بوائز کیمپس ہے، تعلیمی استعداد کے ساتھ بچوں کو سنوارا اور نکھارا جاتا ہے۔ لولو مقنونہ چھپے موتی گرلز کیمپس ہے، جہاں طالبات کو پاکیزہ اسلامی ماحول میں تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ بچے قیمتی موتی ہیں، ان میں علمی چمک اور ایمانی دمک پیدا کرنے کے لیے پہلے اساتذہ کی تعلیمی اور تدریسی استعداد کو نکھارا جاتا ہے، نیز آداب و موزی کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے، بلکہ سچ تو یہی ہے بعونہ و بنعمتہ تتم الصالحات۔ اس لیے ہم اپنے عزائم و ہمم کی برابری کی تمنا کا اظہار قوی عزیز مالک کے سامنے ہی کرتے ہیں، وما توفیقی الا باللہ۔ سامعین کرام، جہاں ایک حوالہ مفکر ملت غمگسار امت سید ابوالحسن علی ندوی کے چند الفاظ بہوش و خیرت ملاحظہ فرمائیں۔ ان کے الفاظ ہیں: نئی نسل جس تہذیب و تعلیم کے سانچے میں ڈھالی جا رہی ہے، اس کی ظاہر ناکی کے تصور سے روح کانپ اٹھتی ہے۔ ذہنی اور تہذیبی ارتداد اس دور کا فتنہ کبریٰ ہے۔ ذہنی اور تہذیبی ارتداد اس دور کا فتنہ کبریٰ ہے۔ اسلام تو مسلمان کو ہر میدان میں فائق و برتر ہونے کی دعوت دیتا ہے، جس کے لیے بڑے ایمان و یقین، امتیاز اور ریاض کی ضرورت ہے، اور یہ مقدس فرض وہی خوش نصیب اور باخبر نوجوان انجام دے سکتے ہیں جن کے سینوں میں حالات کو بدلنے کا عزم، جن کی رگوں میں جوانی کا پاکیزہ ابلتا ہوا خون، جن کے قدموں میں ثبات، جن کی آنکھوں میں یقین محکم کی روشنی، جن کی پیشانیوں میں ستارہ اقبال و ہوشمندی حویدہ ہو۔ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، آج عالم اسلام کے داناؤں کی نظریں ایسی درسگاہوں پر لگی ہوئی ہیں جو نسل نو کو ایمان سوز فکروں سے بچا کر پاک بازی اور عزم و جزم کا کوہ گراں بنا سکیں، اور امت مسلمہ کی بیٹیاں تعلیم نافع کے زیور سے آراستہ ہو کر اپنے بھائیوں کے لیے دیگر رو کر تقدیر عمر راہ کا مصداق بن سکیں۔ معمار حرم باز و تعمیر جہاں خیز، یہ ان کا حوالہ ہے پورا۔ دیگر رو کر تقدیر عمر راہ، حضرت عمر رضی اللہ فاروق اعظم کی تقدیر بدلنے والی ان کی بہنیں، جنہوں نے مار کھانے کے جو لہو لہان ہونے کے باوجود بھی اتنی استقامت کا اظہار کیا کہ حضرت عمر یکسر تبدیل ہو گئے۔ اب ذرا والدین سے ایک گزارش، ایک فکر مندی، ایک حرفی شکایت اور ایک مطالبہ ہے کہ بچوں کی تربیت سے لاپرواہی نہ کریں، گھر کے ماحول کو پاکیزہ اور شب و روز کے معمولات کو منظم کریں، ٹی وی ڈراموں کارٹونوں کی آلودگی سے گھر کو پاک رکھیں، نماز اور تلاوت قرآن سے گھروں کے آنگن کو معمور کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی دعاؤں کا اہتمام کوئی معمولی عمل نہیں ہے، ہر لمحہ خوب یاد رکھیے آپ لوگ ماضی نام مصطفیٰ، ہماری آبرو پیغمبر کے نام سے ہی ہے۔ آپ خوب سمجھ لیجئے، والدین کی معاونت اور حسن تربیت کے بغیر صرف ٹیچر کی محنت سے بچوں کی صلاحیت اور زیبائی میں مطلوبہ آسمانی رنگ اجاگر نہیں ہو پاتا۔ آئیے ہم سب مل کر بچوں کی فنی عصری تعلیم کے ساتھ ان کے ایمان و کردار کی تعمیر کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ درویش لاہوری مفکر ملت نے بھی اللہ کریم سے اپنی آرزو کا اظہار یوں کیا تھا: جوانوں کو میری آہ سارہ دے، پھر ان شاہی بچوں کو بار پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ آخر میں قبلہ حاضرین، حضوراً صاحب اولاد والدین سے درخواست ہے کہ اپنے اوقات سحر میں تہجد کے ساتھ اس ادارے کی نافعیت، ترقیات اور وسعت کے لیے دعا فرما دیا کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ للہ الحمد، حکیم و علیم ذات کبریہ نے ہمیں تعلیم و تربیت اطفال میں مشغول رکھا ہے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ فضائے باغ مجدد سے مانگ کر خوشبو، گرو سمن کو شمیم بہار دی ہم نے، یہ نو نہال ہمارے ہیں دائران چمن، انہی کی چہک سے گونجے گی اب فضائے وطن۔ انشاءاللہ ہمارے